کوئی مشکل کام نہیں ہے، کھلانا پلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نسلوں کو دین پر قائم رکھنا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ اور ہمارے بچے ہمارے نسلیں دین پر اسی وقت جم سکتے ہیں جب کیا ہے کہ دین پھیلانے والے، دین سکھانے والے خوش رہیں گے، دین سکھانے والے اور دین سکھانے والوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہیں گے تو یقیناً یہ دین سکھانے والے کیا ہے، ہمارے بچوں کو ذمہ داری کے ساتھ پڑھاتے رہیں گے۔ تیسری بات یہ ہے، یہ بات بول کر کے ختم کریں گے کہ اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں یا قرآن کی تلاوت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ جو بھی نیک کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ ایسی شادی بیاہوں کا بائیکاٹ کیجیے، ایسی شادی بیاہوں میں جا کر کے واپس ہو جائیے جن شادی بیاہوں میں ڈی جے بجایا جا رہا ہو، جن شادی بیاہوں میں جہیز کا مطالبہ کیا گیا ہو، جن شادی بیاہوں میں کھڑے ہو کر کے کھانے کا انتظام ہو، جن شادی بیاہوں میں خرافات ہو، جن شادی بیاہوں میں بدعات ہو، جن شادی بیاہوں میں ایسے رسومات ہو جو نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ حدیث سے ثابت ہو، نہ اجماع امت سے ثابت ہو، نہ قیاس سے ثابت ہو، ان ایسے شادی بیاہوں کا آپ جب بائیکاٹ کریں گے تو ہمارے سماج کے اندر میں، ہماری سوسائٹی کے اندر میں نکاح آسان ہوگا۔ اور جب نکاح آسان ہوگا تو جو غریب کی بیٹیاں ہیں، جو غریب کی بیٹیاں، جو لوگ ترس رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو شادی کرنے کے لیے، تو ان کو بھی ایک حوصلہ ملے گا کہ اب آہستہ آہستہ شادی کیا ہے کہ ایک آسان ہو رہا ہے، نکاح آسان ہو رہا ہے، وہ بھی اپنی بیٹیوں کو شادی کرنے کے لیے آگے بات چلائیں گے اور اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا لڑکا کی تلاش کریں گے۔ جب یہ کام ہم کریں گے تو نکاح آسان ہوگا، اور جب نکاح آسان ہوگا تو ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں میں نہیں جائے گی۔ جب نکاح آسان ہوگا تو ہماری بیٹیاں کیا، چترا کی بات کر رہے ہیں، چترا میں ایک لڑکی پکڑائی تھی، انہوں نے کہا 23 سال ہو گئے مولانا صاحب، میرے گھر والوں نے کبھی نہیں کہا ہم سے کہ تمہاری شادی ہم کب کریں گے، نہیں کریں گے، کیا ہماری ضرورت نہیں ہے؟ ہمارا منہ بند ہو گیا۔ وقت میں نکاح اسی وقت ہو سکتا ہے جب اپنے سماج میں نکاح کو آسان کریں گے، ورنہ کچھ لوگوں کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے، اب قرضہ لے کر کے بڑکپن دکھانے کے لیے، بڑائی دکھانے کے لیے عجیب عجیب سے انتظامات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، رسومات کو اپناتے ہیں اور ایسی چیزوں کو کرتے ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے بزرگوں، جو چیزیں شریعت سے ثابت ہے، جو چیزیں قرآن سے ثابت ہے، انہی چیزوں کو اگر آپ کریں گے تو یقیناً ہماری کامیابی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو ہماری ناکامی ہے، ہماری ذلت ہے، ہماری رسوائی ہے، اور اسی طریقے سے رسوا ہوتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے، عزتیں کبھی نہیں ملے گی۔ آخری بات یہ کہہ کر کے آپ اپنی بات کو ختم کریں گے، آخری بات کہہ کر کے یہ بات ہم ختم کریں گے کہ دیکھیے بھائی، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ ایک مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی سب سے پاکیزہ کتاب قرآن عطا کیا۔ اس قرآن کی تعلیمات کو عام کیجیے، قرآن کی تعلیمات کو عام کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی آپ کنہیں کو کھڑا کر دیں گے، آپ پوچھیں تو ان سے صحیح بتائیے، کئی دن پہلے آپ قرآن کی تلاوت کیے ہیں؟ تو کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ رمضان میں کھولے تھے، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ فلانے بھیا کے مسجد میں ہم کھولے تھے۔ تو قرآن کو اپنائیے، احادیث کو اپنائیے۔ اللہ سے ہماری یہی دعا ہے، اس تنظیم کے ذریعے سے، اس تنظیم کے جو اغراض و مقاصد ہیں، اس اغراض و مقاصد کو اللہ پاک پورا کرے، اور اس تنظیم کے ذریعے سے ہمارے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ حضرات کا جنہوں نے ہمیں بولنے